السلام علیکم، اردو انداز میں ویلکم ناظرین۔ آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، یہ کسی کی زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے جسے سن کر آپ صرف حیران ہی نہیں ہوں گے بلکہ محظوظ بھی ہوں گے۔ چچا عطا جان محلے کی ایک جانی مانی، ہنسمکھ اور بہت زندہ دل شخصیت ہیں۔ 70 کے پیٹے میں ہوں گے مگر 60 سال سے کچھ کم ہی لگتے ہیں۔ جوانی میں شوقیہ کشتی بھی لڑا کرتے تھے، جہاں بیٹھتے تھے محفل جاں بن جاتے۔ چھوٹے بڑے سبھی ان کے گرویدہ تھے۔ خوش قسمتی سے ہمارے دادا جان کے دوست تھے، یہی وجہ تھی کہ ہمارا ہر محفل میں اسپیشل پروٹوکول ہوا کرتا تھا۔ گاؤں کا ماحول تھا اور اپریل کے دن تھے۔ گاؤں کا ٹرانسفارمر جلے ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ ہم سب چھت پہ بیٹھے تھے کہ چچا عطا جان تشریف لے آئے۔ بس پھر تو سمجھو سب درد بھول گئے۔ چچا نے جو آپ بیتی شروع کی تو اختتام تک کم ہی لوگ جاگ رہے تھے۔ ان کی محفل میں بیٹھ کر آپ بھی انہی کی زبانی ان کی کہانی سنیں۔ یہ تب کی بات ہے پتر، جب ابھی پاکستان بننے جا رہا تھا۔ میں نوی جوانی چڑھ رہا تھا۔ آپ لوگوں کی دادی سے ابھی میری سگائی ہوئی تھی۔ اچھا دادا جان، آپ کی سگائی بھی ہوئی تھی؟ ضمیر نے چھیڑا تو چچا عطا جان نے کہا، اب کوئی بولے گا تو بات پوری نہیں سناؤں گا۔ اچھا جی، اب کوئی نہیں بولے گا۔ چچا جان پھر سے شروع ہو گئے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ ان وقتوں کی بات ہے جب کوئی مر جاتا تو اس کے رشتہ داروں کو خبر دینے کے لیے محلے کے جوانوں کو بھیجا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک بار ہمارے محلے کی ایک اماں مائی حسنہ فوت ہو گئی تو مجھے اس کے میکے خبر دینے کے لیے بھیجا گیا۔ میں اپنے دوست عبدالقادر کے ساتھ چل پڑا۔ اماں نے ہمیں 4 روٹیاں اور سالن ایک کپڑے میں باندھ دی تھیں اور تلقین کی کہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، جلدی چلنا اور رات ڈھلنے سے پہلے ان کے گاؤں پہنچ جانا، صبح ان کے ساتھ ہی واپس آنا۔ اماں کی ہدایات کے سائے میں ہم لوگ چل پڑے۔ گاؤں سے تھوڑا ہی دور گئے ہوں گے کہ عبدالقادر کی اماں ڈیرے سے آتی ہوئی ہمیں راستے میں ملی۔ عبدالقادر ان کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اس کی اماں اسے واپس لے گئی۔ میں نے ادھر بیٹھ کے تھوڑی دیر سوچا واپس چلا جاؤں تو جوانی کو لکیر لگتی تھی، اس لیے دل نے کہا کہ بہادر بن۔ دوڑ لگا اور اماں حسنہ کے گاؤں پہنچا، لہٰذا میں نے اکیلے ہی جانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں چلتا رہا۔ چلتے چلتے اونچی آواز میں سیف الملوک بھی گانے لگ گیا۔ اسی دھن میں چلتا جا رہا تھا۔ ہوا میں ہلکی ہلکی خنکی بھی تھی۔ گاؤں کی طرف کے سارے ڈیرے جب ختم ہو گئے تو ایک ویرانے میں پہنچ گیا۔ جنگلی کیکریاں، پھلاہی اور پیلوں کی چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے چادر کی بکل ماری اور اپنی دھن میں رواں دواں تھا کہ ایک دم سے ایک میمنہ میرے سامنے آ گیا۔ میں حیران ہو گیا، وہ میرے ساتھ ساتھ چلنے لگ گیا۔ میں نے غور کیا، یہ میمنہ تو بہت ہی خوبصورت تھا۔ میں نے سوچا شاید اپنے ریوڑ سے بچھڑ گیا ہوگا۔ آس پاس نگاہ دوڑائی تو دور تک کوئی ڈیرا نہ تھا۔ میمنہ میرے آگے پیچھے چھلانگیں لگا رہا تھا۔ میں نے کچھ سوچا، وہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا، اسے اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھ لیا اور چلنے لگ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوں گا کہ میمنے کے بوجھ سے میرے کندھے دکھنے لگ گئے۔ میں نے میمنے کو اتار کر نیچے رکھا۔ اچانک میری نظر اس کے پاؤں پر پڑی تو میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ اوہ میرے خدا، میمنے کے پچھلے پیر تو وہیں تھے جہاں سے میں نے اسے اٹھایا تھا، اور یہ میمنہ نہیں، یہ کوئی اور ہی بلا تھی۔ میں سمجھ گیا اور فوراً خود کو سنبھالا، اپنی چادر اتار کر اس کے گلے میں ڈال دی اور کھینچنے لگ گیا۔ وہ مسلسل لمبا ہی ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اسے تڑی لگائی، چل پتر، اب میں تجھے سمجھ گیا ہوں، اب تجھے اپنے گاؤں لے کے ہی جاؤں گا۔ وہ میری منتیں کرنے لگ گیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، اب میں تمہیں نہیں ستاؤں گا۔ میں نے کہا، نہ پتر نہ، تو نے مجھے سمجھا کیا ہے؟ تو اب اماں حسنہ کے کل کی دیگ میں ہی پکے گا۔ میری بات سن کر اب وہ باقاعدہ انسانوں کی زبان میں گڑ گڑانے لگ گیا، پھر کہنے لگا، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ مجھے چھوڑ دو، ابھی میری ماں بھی میرے 99 بہن بھائیوں کو لے کر ڈھونڈتی ہوئی آ جائے گی۔ سچ تو یہ ہے کہ 99 بہن بھائیوں کا سن کر میں اندر سے تھوڑا سا ڈر گیا تھا۔ میں نے بہادر بنتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کہ اب تو مجھے کبھی نہیں ستائے گا۔ اس نے حضرت سلیمان کی قسم کھائی۔ میں نے چادر اس کے گلے سے ذرا ہلکی ہی کی تھی کہ وہ یکدم غائب ہو گیا۔ اوہ خدایا، میں کہاں پہنچا ہوں یہ دیکھا تو مطلوبہ گاؤں کے قریب ہی ایک ڈیرے پر پہنچ چکا تھا۔ ادھر سے فجر کی اذان سنائی دینے لگی، ادھر ہم سب دم سادے ایسے ہی ایک اور کہانی کے منتظر بیٹھے تھے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا تو ہمارا چینل اردو انداز ضرور سبسکرائب کریں۔